اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر دین کی ایک پہچان ہے. حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے. جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے. اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا. اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے. نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے. اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں. یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے. پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے. لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا. اللہ کہتا محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو یہ وہ بھی کرے گا. اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا ہے. قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی. کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی. میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے. اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا. اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حوال کو دیکھیں. سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں. چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر. جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے، اور جہاں جی چاہا ادھر چلے جائیں. مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی. رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے. ایسا نہیں ہوگا. رب کہتے نہیں کہ میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو. کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے. تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے. وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے. تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی. تم غیروں کی نقالیاں کرتے پھرتے ہو. تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے. تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے. میری بیٹی تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے. کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں. ان کا لہجہ کیا، اس کو سن اور زندگی کو کی مطابقت میں گزار. اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے. اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں. علماء فرماتے ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اور کثرت ذکر، حضور نے ارشاد فرمایا لکل شین سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے. دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے. ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا. ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا. راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی. میرا اونٹ بھوکا تھا. اس چراگاہ میں داخل ہو گیا. اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا. اس کی آنکھ نکل گئی. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا. میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے. آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے. میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی. اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ
امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے ہو پھر کدی نہ پھنس دینے۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص۔